صلی اللہ علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بواعقہ او کما قال علیہ السلام۔ نہایت ہی قابل صد تکریم بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اور پوری خلقت کو اور وہ جو اشرف المخلوقات ہیں تمام کو ایک سسٹم اور ڈسپلن کے تحت دنیا میں بھیجا ہے۔ جس نے سسٹم اور ڈسپلن کی قدر کیا وہی اچھا ہے۔ فرد سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے ایک معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے گاؤں محلہ ٹولہ بستی ہے، ملک بنتا ہے، شہر بستے ہیں۔ ہمیں کیسے اور کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کو کیسے بہتر طریقے سے ڈگر پر لے کر چلنا ہے، یہ اصول، یہ ضابطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے، اور اسی نہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمایا ہے۔ حسن معاشرت یعنی جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں اچھے سلوک کا کرنا اور بھید بھاؤ کے بغیر زندگی گزارنا، یہ انسانیت کا معراج ہے۔ ایک انسان جس محلے میں ہوتا اور رہتا ہے وہاں کیسے رہے گا، کیسی زندگی گزارے گا اور کس طرح سماج کے ساتھ برتاؤ کرے گا، اس کی بھی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بواعقہ، کہ جس کا پڑوسی اپنے پڑوس سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کتنی صاف اور ستھری ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارا پڑوس ہوتا ہے، ہمیں پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہم سے ہمارے پڑوس کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سے ہمارے پڑوس کو کسی طرح کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اگر ہم اسے دکھ دیتے ہیں، اگر ہم اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی بستے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بکری کا ایک بچہ ذبح کیا گیا۔ آپ تشریف لائے گھر میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے پڑوس میں بسنے والے یہودی تک بھی گوشت پہنچائے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا خیال نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھا کرو۔ اس
عمل سے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اس عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا جو پڑوس ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، پڑوس جو بھی ہے اس کا خیال رکھنا یہ احساس ذمہ داری کی بات ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوس کے ساتھ حسن اخلاق کی ایک ایسی تربیت فرمائی، اتنے مرتبہ ہم سے کہا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم نازل نہ فرما دیں کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوگا۔ اتنا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسن معاشرت، ہمارا سماج اچھا ہو جائے گا جب ہمارا معاشرے میں اچھا سلوک ہوگا، جب اپنے معاشرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے معاشرے کے ساتھ اور اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک نہیں کیا، ہم یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے وعید میں شامل ہوں گے اور ہمیں شمار کیا جائے گا۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایک لکھی ہے الکبائر، اس میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ نستری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پڑوس میں ایک آدمی بستا تھا، اس نے جو گھر کا پرنالہ گرایا تھا تو وہ پرنالہ ٹوٹا ہوا تھا، اس پرنالے سے پانی اور گندگی حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بھی پہنچ جاتا تھا، لیکن انہوں نے پڑوسی سے کبھی نہیں کہا کہ تمہارے پانی اور تمہارا کچڑا اور تمہاری گندگی ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ وہ روزانہ اس کچڑے کو صاف کرتے، اس گندگی کو صاف کرتے اور پھینک دیتے تھے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ پڑوسی بہت شریر تھا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ کچرا گھر کا حضرت عبداللہ کے گھر میں ڈال دیا کرتا تھا۔ یہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے بال بچوں سے بھی نہیں کہتے تھے، اپنے لوگوں سے بھی نہیں کہتے تھے، اور کچرا اٹھاتے تھے اور پھینک آتے تھے۔ ایک موقع سے بیمار پڑے اور اس بیمار پڑنے کی وجہ کر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اب میری زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ انہوں نے اس شخص کو بلوایا پڑوس کو اور کہا کہ دیکھو، تمہارے پرنالے سے گندے پانی ہمارے گھر میں آتے رہے، تمہارے کچڑے بھی ہمارے گھر میں پھینکے جاتے رہے، لیکن ہم نے تم سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی، مجھے تم سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میرے جانے کے بعد اور میرے رخصت ہونے کے بعد ہمارے بچوں کو اس سے تکلیف ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ گفت و شنید ہو جائے اور آستینیں اٹھ جائے، چڑھ جائے۔ اس پڑوسی کو بڑا احساس ہوا، وہ مجوسی تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ مجوسی تھا۔ حضرت عبداللہ کے اس بات سے وہ شخص اتنا متاثر ہوا، کہا کہ آپ کا مذہب بہت محبت کا مذہب ہے، بہت سلوک کا مذہب ہے، آپ کا مذہب حسن معاشرت کا مذہب ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اس لیے میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس کلمے کے پڑھنے کی بنیاد پر آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا، وہ شخص ایمان لے آیا۔ پڑوسی کے ساتھ جہاں آپ رہتے ہیں، چونکہ زیادہ معاملہ پڑوسی سے ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، کوئی ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس بچے کی تربیت کریں، ہم ان بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں، ہم
اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور ہم اس کی جب تربیت کر دیں گے، وہ بچہ جب سمجھ جائے گا تو پھر وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ایک سلوک تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پڑوس کا بچہ آپ کے گھر میں آ کر کس کو ایسی بدماشی کرتا، آپ نے پکڑا اور پیٹ دیا، یہ حسن معاشرت کے خلاف ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور کم درجے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کے گارجن سے جا کر شکایت کرتے، یہ بھی حسن معاشرت کے خلاف ہے۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والا بچہ وہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا پوتا، آپ کا ناتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ غیر مسلم ہو سکتا ہے کہ وہ مجوسی ہو سکتا ہے وہ نصرانی ہو، لیکن آپ کے پڑوس میں، ہمارے پڑوس میں رہنے کی وجہ کر وہ کسی نہ کسی رشتے سے جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے حسن معاشرت کے تحت ہمیں ان کی تربیت کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی، اسے آپ دل کے ایک کونے میں محفوظ رکھے۔ فرمایا اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، مجھے بچوں میں تلاش کرو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے، بچے دوڑ کر آتے، کوئی چچا کہتا، کوئی والد کہتا، کوئی دادا کہتا، کوئی نانا کہتا، اور ہر طرف سے بچے اس طریقے سے چاروں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جاتے۔ ایک شخص تھا بہت کڑے مزاج کا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں گھر سے باہر بہت نرم ہوتے ہیں، اور گھر جیسے ہی پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے فرعون کی ٹوپی پہن لی۔ گھر کے ماحول سے بہت اچھا، گھر آئے تو بیٹا ڈر رہا ہے، بیوی ڈر رہی ہے، بہو ڈر رہی ہے، بیٹی ڈر رہی ہے۔ اللہ کے رسول ایسے ہی آدمی سے اللہ کے رسول کی ملاقات کی، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سلوک کا ایک اچھا قسم اور اچھا درجہ ہے، تم نہ کرتے ہو تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تو بچوں سے، بوڑھوں سے، ضعیفوں اور کمزوروں سے محبت کرتا ہوں۔ مناقب ابو حنیفہ میں ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں چند جو پڑوسی تھے اس میں کچھ لڑکے تھے، وہ روزانہ رات میں گندی چیزوں کو منہ لگاتا تھا اور بڑے بھاری ساؤنڈ وانڈ کے ساتھ گانا وانا سنا کرتا تھا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پڑوسی ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی انہیں سخت سست نہیں کہا۔ ایک موقع سے مملکت کے کچھ لوگ رات کے اندھیرے مسترف سے گزرے تو دیکھا کہ گانے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، نوجوان نکلے، کہا کہ امام صاحب بغل میں ہوتے ہیں اور تم اتنی شرارت اور بدتمیزی کرتے۔ تمام لڑکوں کو پکڑا اور لے کے چلے گئے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صبح فجر کے بعد معلوم ہوئی یہ بات، تو تشریف لے گئے وزیر کے پاس، مملکت کے محکمے کے پاس، انتظامیہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ ہمارے پڑوسی ہیں، انہیں آپ چھوڑ دیجیے۔ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، انتظامیہ کو بھی تعجب ہوا اور ان لڑکوں کو بھی تعجب ہوا کہ ہم تو اس طرح سے ستاتے تھے اور پریشان کرتے تھے، اور امام صاحب خود تشریف لے آئے۔ تو وزیر انتظامیہ کے لوگوں نے کہا حضور میں تو اس لیے انہیں پکڑ کر لے آیا کہ آپ کے گھر کے بغل میں رہ کے ایسی بدتمیزی کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ کہا نہیں چھوڑ دیجئے، ہمارا پڑوسی ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ساتھ ساتھ آ رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی، ان بچوں پہ اتنا اثر ہوا، اس کا اتنا تاثر قائم ہوا کہ ان بچوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاتا ہوں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن آپ نے میرے ساتھ جو حسن معاشرت اور حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، میں اس حسن سلوک اور حسن معاشرت کی وجہ کر آج سے توبہ کرتا ہوں، اور میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اب ایسی کوتاہی اب ہم سے نہیں ہوگی۔ آپ کا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ ان کے ہو جائیں، وہ آپ کے ہو جائیں۔ پڑوس میں کوئی بیمار پڑ گیا، ہمیں کیا مطلب ہے؟
لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کا اخلاق بنتا ہے کہ آپ ان کی مدد فرمائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ضرورت ہے، ہم حاضر ہیں، ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ بات ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، ہمارا سسٹم اچھا ہو جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ ایسی بستی اور ایسی آبادی اور ایسے محلے کے لوگ ہیں جہاں لوگوں نے کبھی لڑائی کی آواز نہیں سنی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں۔ ایک موقع سے کسی جنگ پر تشریف لے گئے اور ایک قلعے کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، اور قلعہ اللہ تعالیٰ نے فتح فرما دیا۔ تو وہاں جو مجاہدین ہوتے تھے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے بڑے بڑے خیمے لگائے جاتے تھے، بڑے بڑے خیمے لگائے جاتے تھے۔ تو جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے روانگی کی اجازت لوگوں کو دی تو خیمے اٹھنے لگے، لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں خیمہ لگا ہوا تھا، بہت بلند خیمہ تھا۔ اس پر دیکھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کبوتری نے اس خیمے میں انڈا دے رکھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خیمے کو نہ اجاڑو اور انتظار کرو۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے پڑوس میں ایک کبوتری آ کر بس گئی تھی۔ ایسی تربیت صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ہمارے پڑوس میں کبوتری نے گھر بنا لیا تھا، وہ ہمارا پڑوس وہ کبوتری ہو گئی تھی، اس نے انڈے دے دیے۔ جب تک اس انڈے سے بچہ نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں اس خیمے کو نہیں اجاڑنا ہے۔ یہ حسن معاشرت ہے۔ انہوں نے تو پرندوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا۔ بس میرے بھائی، ہمیں اچھا اخلاق پیش کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ اور بڑے محدث ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس نے اپنا گھر بیچنا چاہا اور اس گھر کی قیمت 200 درہم لگائے۔ تو جو خریدار تھا انہوں نے پوچھا کہ اس گاؤں محلے اور ٹولے میں تو 100 درہم قیمت ہے، آپ 200 درہم کیوں لے رہے ہیں؟ اس بیچنے والے نے کہا کہ 100 درہم یہ قیمت تو میرے گھر کی ہے، لیکن 100 درہم تم عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہو جاؤ گے، میں اس کی قیمت لے رہا ہوں۔ پڑوس تو ایسے ہو کہ پڑوس گھر کے ساتھ پڑوس کی بھی قیمت لگائی جائے۔ آپ فلاں جگہ گھر لے رہے ہیں، آپ کو اس لیے زیادہ قیمت دینے ہوں گے کہ آپ ان کے پڑوسی ہیں۔ ایک محدث ہے حضرت ابو حمزہ شکری تینوں لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان کو شکری اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ زبان کے بڑے میٹھے تھے، شکر سے بڑے میٹھے زبان والے تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے۔ ان کو پیسے کی ضرورت ہوئی اور پیسے کی حصولیابی کے لیے گھر کا بیچنا ضروری تھا، تو انہوں نے گھر کی قیمت لگائی۔ پڑوس کے سارے لوگ دوڑ کے آ گئے، کیا ہوا، آپ گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ پیسے کی ضرورت ہے۔ کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ اتنا پیسہ مجھے چاہیے جو گھر کے بیچنے سے ہمیں وہ رقم حاصل ہو جائے گی۔ پڑوس نے کہا کہ جتنی قیمت آپ کے گھر کی ہوتی ہے اور جتنے پیسے کی ضرورت آپ کو ہے، وہ سارا کا سارا پیسہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ گھر نہ بیچیں، آپ ہمارے پڑوس میں رہیں، آپ سے اچھا پڑوس ہمیں کہیں نہیں ملے۔ اس وقت معاشرے میں سب سے بڑا المیہ پڑوس کے اچھے ہونے اور نہ ہونے کا ہے۔ اگر پڑوس آپ کا اچھا ہے تو گویا آپ دنیا ہی میں جنت کما رہے ہیں، جنت میں۔ اگر آپ کا پڑوس
पड़ोस अच्छा है तो भूखा रहकर भी आप सुकून की और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपका पड़ोस अच्छा नहीं है, आपका पड़ोस अच्छा नहीं है, आप चाहे जितना अच्छा खा लें, जितना अच्छा पहन लें, जितनी अच्छी जिंदगी अपने घर के अंदर गुजार लें, पड़ोस अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपकी ये दुनिया यही जहन्नम है। इसीलिए मेरे भाई, हुस्न मुआशरत में पड़ोस के साथ अच्छे अखलाक को बरतना और अच्छे अखलाक के साथ रहना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। मोहब्बत पैसों से नहीं खरीदे जा सकते हैं। किसने कहा? मोहब्बत पैसों से नहीं खरीदे जा सकते हैं। पैसों से मोहब्बत के खरीदार कितने आए और चले गए। ये ताल्लुक चंद दिनों के हैं, रहेंगे, चले जाएंगे। मोहब्बत तो हुस्ने मुआशरत और हुस्ने अखलाक से खरीदे जा सकते हैं। चंद कौड़े और चंद चीजों की मफाद के लिए अगर हमने अपने हुस्न मुआशरत को बिगाड़ लिया तो इंसान वो कभी कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकता है और कभी कामयाबी उसे हाथ नहीं आ सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बड़ा सबक, कैसे बर्ताव लोगों के साथ करने, बड़ा सबक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत पर रवाना होने लगे, एक ख्वाहिश दिल में करवटें ले रही थी कि काश मुझे काबतुल्लाह की चाबी मिल जाती और एक मर्तबा मैं काबतुल्लाह में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर लेता। चाबी बरदार का नाम था उस्मान। उस्मान को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया और कहने लगे, फरमाने लगे, उस्मान, मैं तो हिजरत करके मक्के से मदीने के लिए जा रहा हूं, चाबी तुम्हारे पास है, तुम मुझे चाबी दे दो, एक मर्तबा मैं बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाऊंगा और फिर जब निकलूंगा तो चाबी तुम्हें देकर जाऊंगा। उस्मान ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं आपको चाबी नहीं दे सकता हूं। हुजूर ने बड़ी खुशामद की, बड़ी इल्तिजा की, लेकिन उस्मान ने चाबी नहीं दिए। आप हिजरत पर रवानगी की तैयारी फरमा रहे थे। उस्मान ने चाबी नहीं दी, मक्के से कह कर गए, मक्का, काबतुल्लाह, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे मेरे समाज के लोग रहने नहीं दे रहे, मैं फिर वापस आऊंगा। और उस्मान से कहा, उस्मान, तुमने आज मुझे चाबी नहीं दी, लेकिन एक वक्त आएगा कि हाथ में मेरे चाबी होगी और तुम बेबस खड़े होगे। उस्मान ने कहा कि कैसे कैसे लोग आए और चले गए और चाबी आप ले लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर चले गए, मक्का फतह फरमाया, फातिहाना दाखिल हुए और खून का एक कतरा नहीं गिरा, खून का एक कतरा नहीं गिरा, मक्के में दाखिल हुए। उस्मान को बुलवाया, उस्मान, चाबी लाओ। अब उनके पास कोई मसले का हल नहीं था, हुजूर तो फातिहाना दाखिल हुए थे। उस्मान ने वो चाबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद दिलाई वो बात, उस्मान, मैं एक दिन तुमको कह कर गया था कि तुम मेरे सामने ऐसे ही बेबस होगे जैसे आज मोहम्मद तुम्हारे सामने बेबस। बताओ, वो दिन आ गया। चाबी आपने ली, बैतुल्लाह शरीफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला, जाकर अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया। आपके साथ आपके रफीक यार, रफीक गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, हजरत अली थे, हजरत उस्मान थे, ये सब लोग काबतुल्लाह में थे। हर एक ये समझ रहे थे मैं हिजरत का साथी हूं। कोई समझ रहे थे मैंने ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह की मदद की जिस वक्त रसूलुल्लाह को मदद की जरूरत थी।
کوئی یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے جس وقت مکے نے انکار کیا تھا، اور کوئی یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اتنی دولت اور اتنے مال رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کیے ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھ رہے تھے کہ چابی مجھے ملنی۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسن معاشرت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شکرانے کی نماز سے فارغ ہوئے اور دروازے کو بند فرمایا، چاروں کے چاروں صحابی انتظار میں کہ حضور مجھے چابی عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی اپنے ہاتھ میں رکھا اور عثمان کو بلایا، عثمان ادھر آؤ۔ عثمان تو یہ سمجھ رہے تھے مجھے اب چابی کیوں ملے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو چابی عطا فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے خاندان میں جب تک قیامت نہ آ جائے چابی کا یہ سلسلہ تمہارے خاندان اور تمہارے نسلوں میں چلے گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ ایسے ہی نہیں، 23 سال کے عرصے میں تقریباً دنیا پر حضور نے حکومت فرما لی۔ بس دوستو، سماج اور معاشرے میں اچھے اخلاق، اچھے برتاؤ، اچھی زبان کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں سالوں کے تعلق کو تھوڑے سے حسن معاشرت کے سلوک کے برتاؤ کی وجہ سے آپ سے ان کا، ان سے کوئی معاملہ ہو گیا، سالوں کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ بدلہ لینے کے در پہ ہوتے ہیں۔ بس ہے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن من قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ وبوائقہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، 3 مرتبہ فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس سے اس کا پڑوسی مامون نہ ہو اور وہ امن نہ محسوس کرتا ہو۔ ہم سب آج عہد کر کے اٹھتے ہیں، آپ کی آبادی اور آپ کی بستی تہذیبی اور ثقافتی بستی ہے، آپ اچھے معاشرے اور اچھی سوسائٹی اور سماج میں رہتے اور بستے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم سے ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اگر تکلیف ہو تو اس تکلیف کو سہل بن عبداللہ کی طرح برداشت کرنے والے ہو جائے، اور اگر ہمیں احساس ذمہ داری ہو تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم ہو جائیں کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوس بھوکا سو جائے اور خود سیر ہو کر سوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔